اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 20 اپریل 2020 ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا کلاس ہے 6th انگلش، اور 6th انگلش میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں گرامر، یعنی ہم نے گرامر کو ٹچ کیا ہے ماڈل ایگزیلری وربس. پیارے بچوں، جہاں تک ان ماڈل ایگزیلری وربس کا تعلق ہے، بہت سارے ماڈل ایگزیلری وربس ہوتے ہیں. There are so many model auxiliary verbs like can, could, shall, would, will, might and may. جہاں تک ان ماڈل ایگزیلری وربس کا تعلق ہے، ان کا استعمال ہم مختلف سچویشنز میں کرتے ہیں، مختلف جملوں میں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم can کو دیکھیں گے. can ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ تو we use can to talk about ability, request اور permission. Dear students، اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک سینٹینس لکھتے ہیں جس سے آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں گے کہ can کس طرح استعمال ہوتا ہے سینٹینسز میں. تو یہاں پہ can کے بارے میں ہم ایک سینٹینس لکھیں گے I can write. تو جہاں تک اس سینٹینس کا تعلق ہے، یہ سینٹینس ہمیں بتاتا ہے I can write، یعنی یہ ہمیں ایبلٹی کو شو کرتا ہے. اس سینٹینس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لکھ سکتا ہوں. I can write، یعنی this sentence shows ability. اسی طرح کا ہم دوسرا سینٹینس لیں گے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا، وہ use can to talk about ability, request اور permission. تو اب ہم ایسا سینٹینس لکھیں گے جس میں request ہوگی. تو پہلا سینٹینس ہمارے پاس ہے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان. آپ ایک دوسرے سے یہاں پہ کسی بھی معاملے میں مدد لے سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی ہاٹ سپاٹ ہوگا کسی لیسن میں، تو وہاں پہ آپ جو کلاس کا ایبلیسٹ اسٹوڈنٹ ہوگا اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. تو پہلے آپ کو وہاں پہ اس اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے. تو جب آپ ایسا سینٹینس اس کو بتائیں گے کین یو ہیلپ می، آپ اس میں اس سے پرمیشن لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. تو ایسے سینٹینس میں ہم کین استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایسا سینٹینس ہے جس میں ہم پرمیشن لیتے ہیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے پرمیشن. اسی طرح ہم ایک اور سینٹینس آپ کو سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں Can I sit here? Can I sit here? یہ بھی ایک ایسا سینٹینس ہے جس میں ہم پرمیشن مانگتے ہیں. ہم آپ کو مثال بتاتے ہیں. کبھی ہم کپوارہ جاتے ہیں، ہمیں کپوارہ جانا ہوگا. تو جب ہم کپوارہ سے واپس آتے ہیں، ہم بس میں چڑھتے ہیں. بس میں ہم دیکھتے ہیں گاڑی کی سیٹ ہوتی ہے، سیٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ایک سیٹ اس کے پاس خالی ہوتی ہے. تو ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. تو وہاں پہ ہم نے کیا کام کیا، ہم نے اس شخص سے پرمیشن مانگا کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں ایسا سینٹینس کین آئی سٹ ہیئر، یعنی یہ ایسا سینٹینس ہے جس میں ہم پرمیشن مانگتے ہیں. تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کہ کین کیسے سینٹینس میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دوسرا ماڈل ایگزیلری ورب لیں گے. یہاں پہ ہم نے کین کو لیا تھا. اب ہم دوسرا ماڈل ایگزیلری ورب لیں گے جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے could. C-O-U-L-D could. تو could کا استعمال ہم کن سچویشنز میں کرتے ہیں؟
ये भी हम अच्छी तरह आपको समझाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एक ही सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मिसाल के तौर पर कभी आप जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो जब आप होटल में खाना लेते हैं तो आप टेबल पे बैठे होते हैं, आप जो ही आप खाने को टेस्ट देखते हैं तो आपको लगता है कि खाने में नमक कम है, तो वहाँ कोई दूसरा शख्स बैठा होता है, आप उससे फिर इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे ये नमक दे दीजिए। तो ऐसे जुमले जहाँ पे हम इल्तिजा करते हैं उन जुमलों में कुड का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे जैसे हमने अभी नमक के बारे में जिक्र किया। कुड यू पास द salt, could you pass the salt please। यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं एक शख्स से कि हमें नमक दे दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम रिक्वेस्ट करते होंगे उनमें कुड का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कभी आपको क्लास में पेन की इंक खत्म होती है या आपका पेन कहीं खो जाता है, आपको पता नहीं होता, तो हम ऐसा एक सेंटेंस लिखेंगे। तो आप वहाँ पे किसी क्लासमेट से पेन मांगते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आप क्लासमेट से पेन लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप उससे पहले परमिशन लेते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको वो पेन देता है। तो हम ऐसे सेंटेंस में भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। यानी आप अपने क्लासमेट से परमिशन लेते हैं कि मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दे दीजिए, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कुड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है शैल। अब हम शैल को लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले आप सिचुएशन समझ लीजिए कि शैल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो जहां तक शैल का ताल्लुक है, we use shall to say what we plan to do in the future. Dear students, जहां तक shall का ताल्लुक है, we use shall to say, यानी हम shall का इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे हालात में, ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जिनमें we plan to do in the future, यानी जिनमें हम आने वाले वक्त के दौरान कोई काम करना चाहते होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम shall का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम यहाँ पे एक मिसाल भी लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, I shall come to the party। तो I shall come to the party, जहां तक इस सेंटेंस का ताल्लुक है, ये सेंटेंस फ्यूचर के बारे में है। यानी यहाँ पे I shall come to the party, इसका मतलब क्या है
کہ پارٹی فیوچر میں ہونے والی ہے, آپ کسی سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم پارٹی میں آئیں گے, تو یہاں پہ ایسے جملے میں ہم نے شال کا استعمال کیا ہے. تو شارٹ میں ہم یاد رکھیں گے کہ شال ہم ایسے سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں ہاں جہاں پہ فیوچر کے بارے میں بات ہوگی ہاں, یا فیوچر میں کوئی کام ہونے والا ہوگا, یا اسی طرح شال کا استعمال ہم کسی کو کوئی سجیشن بتانی ہوگی ہاں اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ہاں ہم یہاں پہ ایک سینٹینس لکھتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو یا کسی کو کوئی سجیشن جس میں دی جا رہی ہوگی, تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایک اور سینٹینس جس سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. شال وی, یعنی آپ کسی اپنے دوست سے بات کر کے shall we go out for dinner, یعنی اپنے دوست کو آپ سجیشن دیتے ہیں کہ کیا ہم ڈنر کرنے باہر جا سکتے ہیں. تو ایسے سینٹینسز میں ہم shall we go out for dinner, یعنی ایسے سینٹینس میں ہم shall کا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے ایک اور ماڈل ایگزیلری لکھا ہے would, تو اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں would, WOULD would. تو جہاں تک would کا تعلق ہے, would کو ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یعنی کسی کو we use would to invite someone, یعنی would کا استعمال ہم ایسے سینٹینس میں کرتے ہیں جس میں ہم کسی کو دعوت دیتے ہوں گے, انوائٹ کرتے ہوں گے, یا کسی کو کوئی آفر دینی ہوگی, تو ایسے سینٹینس میں ہم would کا استعمال کرتے ہیں. someone to invite or someone to offer something, یعنی کسی کو کوئی چیز ہم دینا چاہتے ہوں گے, تو ایسے سینٹینس میں بھی ہم would کا استعمال کرتے ہیں. offer someone something. تو اس کے لیے ہم ایک سینٹینس لکھیں گے جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ہم سینٹینس لکھتے ہیں would you like to come to the park, یعنی یہاں پہ بھی ہم آپ کی آسانی کے لیے آپ یہاں کلاس میں ہی اپنے دوست سے فرینڈ سے مشورہ لے سکتے ہیں. would you like to come to the park, یعنی یہاں پہ آپ نے اپنے دوست کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ پارک میں آج 4 بجے آئیں گے. تو یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ کون سے سینٹینس میں ہم would کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا سینٹینس بھی ہم لکھیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے, جو ہم نے پہلے یہاں پہ لکھا انوائٹ ہے, انوائٹ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. would you like, آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, تو ہم پرانے زمانے میں ایسا تھا, آج تو نہیں ہے, آج کوئی پوچھتا نہیں ہے. would you like some coffee, یعنی آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا تو آپ اس کے پاس جلد جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کافی لیں گے یا چائے, تو یہاں پہ آپ اس کو آفر دیتے ہیں. تو آفر جن سینٹینس میں ہوں گی اس میں بھی ہم would کا استعمال کرتے ہیں. would you like some coffee.
تو اس کے بعد جو بھی ہمارے انٹچڈ رہ گئے ماڈل ایگزیلری وربز انشاءاللہ آنے والے کلاس میں ان کے اوپر بات ہوگی. شکریہ.